بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سائنسی ترقی اور جدید ایجادات سے ایک طرف تو آسانی پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف کچھ نہ کچھ پیچیدگی اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جس طرح دنیاوی معاملات میں چل رہا ہے، اسی طرح جدید ایجادات کی وجہ سے شرعی اعتبار سے بھی نئی صورتیں اور نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جامع و کامل شریعت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آنے والے ان نئے صورتوں اور جدید سے جدید مسائل کے جوابات ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ ان نئی ایجادات میں سے ایک ایجاد آٹومیٹک واشنگ مشین بھی ہے، جو خود کار طریقے سے کپڑے دھوتی ہے، یعنی نل سے متصل ہونے کی وجہ سے خود ہی پانی بھی لیتی ہے اور کپڑے دھو کر پھر پانی نکال کر کپڑوں کو خشک بھی کر دیتی ہے، اور مشین پانی لینے اور نکالنے کا عمل بار بار دہراتی ہے تاکہ سرف اور صابن والا پانی اچھی طرح نکل جائے اور کپڑے صاف ہو جائیں۔ اس طرح کپڑے دھونے میں بہت آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے۔ یہاں شرعی اعتبار سے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے ناپاک کپڑے اس مشین کے ذریعے دھو لیے تو کیا وہ کپڑے دھلنے کے بعد پاک شمار ہوں گے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں دارالفتہ اہل سنت سے دو تفصیلی فتاوی جاری ہوئے ہیں۔ ایک فتوے میں نجاست مرئیہ یعنی ویزیبل امپیورٹی والے کپڑے کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے فتوے میں نجاست غیر مرئیہ انویزیبل امپیورٹی کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے۔ ان فتاوی میں بیان کردہ حکم کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی نجاست ناپاکی کی دو قسمیں اور ناپاک کپڑے پاک کرنے کا اصول یہ ہے کہ مرئیہ یعنی ویزیبل نجاست یعنی وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد دکھائی دے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا اصول یہ ہے کہ اس نجاست اور اس کے اثر کو زائل یعنی ختم کر دیا جائے۔ اب چاہے ایک بار دھونے سے زائل ہو جائے یا 3 سے زیادہ بار دھونا پڑے، اور بہتے پانی میں دھوئیں چاہے کسی برتن وغیرہ میں دھوئیں، ہر صورت میں جب نجاست اور اس کا اثر زائل ہوگا تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ اسے ابھی نچوڑا نہ گیا ہو۔ ہاں، اگر نجاست کا اثر مثلا رنگ یا بو دور کرنا مشکل ہو تو اس کی معافی ہوگی۔ ایسے اثر کو دور کرنے کے لیے صابن یا گرم پانی استعمال کرنا لازم نہیں۔ غیر مرئیہ انویزیبل نجاست یعنی وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد دکھائی نہ دے، اگر کپڑے کو لگ جائے اور اسے جاری پانی کے علاوہ کسی برتن وغیرہ یعنی ٹھہرے ہوئے تھوڑے پانی میں دھویا جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے 3 بار دھویا جائے، اور ہر بار دھونے کے بعد اتنا نچوڑیں کہ مزید قطرہ نہ نکلے، اور اگر اسے نچوڑنا ممکن نہ ہو تو پھر ہر بار خشک ہونے کے بعد یعنی قطرے ٹپکنا بند ہونے کے بعد دوبارہ دھوئیں۔ یوں 3 بار دھونے اور نچوڑنے سے کپڑا پاک ہوگا۔ آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھلے ہوئے کپڑوں کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اس اصول کے مطابق اگر کپڑے پر نجاست مرئیہ یعنی دکھائی دینے والی ناپاکی لگی ہے اور کسی نے آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈال کر اسے دھو دیا، تو جب مشین نے کپڑا دھو کر اس سے نجاست کا اثر زائل کر دیا اور پانی جدا کر کے باہر نکال دیا، اس وقت یہ کپڑا پاک ہو گیا اور طبعاً وہ مشین بھی پاک ہو گئی، اور اب نہ مشین کو دھونا ضروری اور نہ یہ عمل 3 بار دہرانا ضروری۔ ہاں، مشین کپڑے سے جس پانی کو جدا کرے گی وہ پانی ناپاک شمار ہوگا، اور اگر غیر مرئیہ نجاست انویزیبل امپیورٹی والا کپڑا کسی نے آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈال کر دھو دیا تو اگر اوپر مذکورہ 3 بار دھونے نچوڑنے والا طریقہ پورا ہو گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشین میں یوں ہو سکتا ہے کہ نجاست غیر مرئیہ والے کپڑے کو آٹومیٹک مشین میں ڈال کر 3 بار یوں دھویا جائے کہ ہر بار مشین پانی لے کر کپڑا دھوئے اور پھر اسپن کر کے اتنا نچوڑ دے کہ اب خود نچوڑنے سے قطرہ نہیں نکلے گا۔ جب 3 بار مشین اس طرح دھو کر ہر بار اس طرح نچوڑ دے گی تو تیسری بار کے بعد یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر 3 بار سے کم دھویا یا ہر بار اتنا اسپن نہ کیا گیا تو پھر کپڑا پاک نہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، کپڑا پاک ہونے کی تفصیل تو اوپر لکھ دی گئی، کپڑا پاک ہونے کی تفصیل تو اوپر بیان کر دی گئی، لیکن بہرحال ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ نل وغیرہ سے بہتے ہوئے پانی کے نیچے رکھ کر پہلے پاک کر لیا جائے اور پھر مشین میں دھویا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے ڈال کر ہرگز نہ دھوئے جائیں، بلکہ ناپاک کپڑوں کو پہلے پاک کریں، پھر مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں۔ اب دونوں تفصیلی فتوے بالترتیب ملاحظہ فرمائیے۔ نجاست مرئیہ والے کپڑے آٹومیٹک مشین میں دھونے سے پاکی کا حکم، نجاست غیر مرئیہ والے کپڑے آٹومیٹک مشین میں دھونے سے پاکی کا حکم۔ پہلا فتویٰ،
نجاست مرئیہ والے کپڑے آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھونے سے پاکی کا حکم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر نجاست مرئیہ جیسی خون کپڑے کو لگا ہے اور ہم نے اسے پاک کرنے اور دھونے کے لیے مشین میں ڈال دیا، آٹومیٹک مشین نے خود ہی اس میں پانی اور کپڑے دھونے کا پاؤڈر لیا اور کپڑے دھو کر پانی نکال دیا اور کپڑوں کو خشک کر دیا، کیا اس طرح ایک بار ہی دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا یا نہیں، یا ہمیں 3 بار ایسا عمل کرنا پڑے گا؟ جبکہ اس ایک بار کے عمل سے ہی کپڑے سے نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نیز اگر وہ کپڑا پاک ہو گیا تو مشین کا وہ حصہ جہاں کپڑا دھویا گیا وہ بھی پاک ہوا یا اس کو دھو کر پاک کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نجاست مرئیہ یعنی وہ نجاست جو خشک ہونے کے بعد بھی دکھائی دے، اس کو پاک کرنے کا شرعی اصول یہ ہے کہ اس نجاست اور اس کے اثر کو زائل یعنی ختم کر دیا جائے۔ اب چاہے ایک بار دھونے سے زائل ہو جائے یا 3 سے زیادہ بار دھونا پڑے، اور بہتے پانی میں دھوئیں چاہے کسی برتن وغیرہ میں دھوئیں، ہر صورت میں جب نجاست اور اس کا اثر زائل ہوگا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر نجاست کا اثر مثلا رنگ یا بو دور کرنا مشکل ہو تو اس کی معافی ہوگی۔ ایسے اثر کو دور کرنے کے لیے صابن یا گرم پانی استعمال کرنا لازم نہیں ہوگا۔ جب کپڑے کو نجاست لگ جائے تو اولاً بہتر یہی ہے کہ ناپاک کپڑے کو نل وغیرہ سے بہتے ہوئے پانی کے نیچے رکھ کر پہلے پاک کر لیا جائے اور پھر مشین میں دھویا جائے۔ لیکن اگر کسی نے پاک کیے بغیر ہی مشین میں ڈال کر دھو لیا تو مذکورہ بالا اصول کے مطابق جب نجاست مرئیہ والا کپڑا مشین میں ڈالا گیا اور مشین نے اس میں پانی لے کر اچھی طرح اسے دھو دیا حتیٰ کہ کپڑے سے نجاست اور اس کا اثر زائل ہو گیا، اس کے بعد مشین نے وہ سارا پانی نکال دیا، تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا اور طبعاً وہ مشین بھی پاک ہو گئی۔ نہ مشین کو دھونا ضروری اور نہ یہ عمل 3 بار دہرانا ضروری۔ نیز یہ بات واضح رہے کہ جب نجاست مرئیہ والے ناپاک کپڑے کو کسی برتن میں رکھ کر دھویا جائے اور نجاست اور اثر کپڑے سے دور ہو جائے تو کپڑے کو پانی سے جدا کرتے ہی وہ کپڑا پاک شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور کپڑے میں رہ جانے والا پانی یا ہاتھ پر لگا ہوا پانی بھی پاک ہی شمار ہوتا ہے۔ ہاں کپڑا جدا کرنے کے بعد جو پانی برتن میں بچا وہ ناپاک شمار ہوتا ہے۔ اور سوال میں بیان کردہ مشین والی صورت میں چونکہ کپڑے کو پانی سے نہیں نکالا جاتا بلکہ مشین کپڑے سے پانی کو جدا کر لیتی ہے، اس لیے یہاں مشین جب کپڑے سے پانی کو جدا کرے گی تو کپڑا پاک شمار ہوگا اور کپڑے کے تابع ہو کر مشین بھی پاک ہو جائے گی۔ ہاں مشین کپڑے سے جس پانی کو جدا کرے گی وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو کنویں سے پانی نکالنے پر کنویں کی دیواریں، ڈول اور رسی وغیرہ سب پاک ہو جائیں گے۔ تنویر الابصار اور در مختار میں ہے کہ اسی طرح جس جگہ نجاست مرئیہ لگی ہو وہ جگہ نجاست کو اکھاڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی نجاست اور اس کا اثر زائل کر دینے سے، چاہے ایک مرتبہ سے ہو جائے چاہے 3 بار سے زیادہ دھونا پڑے اصح قول کے مطابق، اور وہ اثر جو جدا نہ ہو جیسے رنگ اور بو اسے گرم پانی یا صابن وغیرہ سے دھو کر دور کرنے کا مکلف نہیں کیا جائے۔ اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شارح نے جو کہا کہ ایک ہی مرتبہ سے، تو اس سے مراد یہ کہ اگر ایک ہی مرتبہ دھونے سے نجاست کی ذات دور ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، چاہے یہ ایک بار دھونا جاری پانی میں ہو یا ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں ہو یا اس چیز پر پانی بہانے کے ذریعے ہو یا کسی برتن میں ہو۔ پہلی 3 صورتیں تو بالکل واضح ہیں، اور برتن والی صورت کے دلیل یہ کہ اس پر صاحب درر نے صراحت فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا اگر برتن میں کپڑا رکھ کر نجاست مرئیہ کو دھو دیا جائے حتیٰ کہ نجاست زائل ہو جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پر علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نجاست مرئیہ کو پاک کرنے میں نجاست کے عین کو زائل کرنے کا اعتبار ہے، اگرچہ ایک بار دھونے سے ہو، اگرچہ برتن میں دھو کر کیا جائے جیسا کہ پہلے گزرا، لہٰذا اس میں 3 بار دھونا اور نچوڑنا شرط نہیں۔ محیط برہانی اور تاتار خانیہ میں ہے کہ جب برتن میں دھونے سے کپڑا پاک ہو گیا تو جو علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ برتن بھی پاک ہو گیا، کیونکہ برتن کی نجاست کپڑے کی نجاست کے تابع تھی۔ جب کپڑا پاک ہو گیا تو طبعاً برتن بھی پاک ہو جائے گا، اور یہ نظیر ہے اس مسئلے کی جو ہم نے بیان کیا کہ کنواں پاک ہونے سے طبعاً ڈول اور رسی بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ تحتاوی علی المراقی اور تحتاوی علی الدرر میں ہے کہ آپ جان لیں کہ نجاست زائل ہونے کے بعد جو تری ہاتھ پر باقی رہ جاتی ہے وہ طبعاً پاک کہلاتی ہے، جیسا کہ استنجا کرنے میں جب محل پاک ہو جاتا ہے تو جس ہاتھ سے استنجا کیا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یوں ہی درر میں
جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ برتن میں دھونے کی صورت میں جب نجاست مرئیہ زائل ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، تو اس پر علامہ ابو سعید خادمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ مصنف نے کہا کہ کپڑا پاک ہو گیا، یوں ہی برتن اور ہاتھ بھی پاک ہو گیا، جیسا کہ کنویں کا ڈول اور رسی کنویں کے پاک ہونے سے تبعاً پاک ہو جاتے ہیں۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ بحر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ پانی نجاست کے ساتھ لگتے ہی ناپاک ہو جائے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ برابر ہے کہ کپڑا برتن میں رکھ کر اوپر سے پانی ڈالا جائے یا اس کا الٹ کیا جائے، یعنی برتن میں پانی ڈال کر پھر کپڑا ڈالا جائے۔ دونوں صورتوں میں جب تک پانی اپنے محل میں ہے پاک ہے، اور جب یہ اس سے جدا ہوا تو ناپاک شمار ہوگا، چاہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو چاہے نہ آئی ہو۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نجاست اگر مرئیہ ہو یعنی خشک ہونے کے بعد بھی نظر آئے تو اس کی تطہیر میں عدد اصلاً شرط نہیں بلکہ زوال عین درکار ہے، خواہ ایک بار میں ہو جائے یا 10 بار میں، مگر بقائے اثر بقائے عین پر دلیل۔ تو زوال اثر مسئلے رنگ اور بو ضرور، لیکن وہ اثر جس کا زوال دشوار ہو معاف کیا جائے گا، صابن یا گرم پانی وغیرہ سے چھڑانے کی حاجت نہیں۔ ایک اشکال یہ کہ مشین جب ناپاک کپڑے سے پانی نکال لے گی تو کپڑا تو پاک ہو گیا، لیکن مشین کی اندرونی دیواروں اور ڈھکن کی اندرونی سطح پر کچھ قطرے یا تری وغیرہ بعض اوقات باقی رہ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ قطرے اسی پانی سے جدا ہوئے ہوتے ہیں جو کپڑا ڈالنے کی وجہ سے ناپاک ہو چکا تھا۔ اب کپڑے سے پانی نکل جانے کی وجہ سے کپڑا تو پاک ہو گیا، لیکن یہ قطرہ جو پہلے ہی کپڑے سے جدا ہو کر مشین کی دیواروں کو لگ گئے، ان پر کیوں کر پاکی کا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اوپر محیط کے حوالے سے گزرا کہ فقہاء کرام نے برتن والے مسئلے کو کنویں والے مسئلے کی نظیر قرار دیا ہے۔ اگر کنویں والے مسئلے کے متعلق فقہاء کرام کا کلام بغور دیکھیں تو یہ اشکال دور ہو کر معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ناپاک کنویں کو پاک کرنے کی خاطر جب کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو اس ناپاک پانی کے قطرے کنویں کی دیواروں، رسی، چرخی، ڈول اور نکالنے والے کے ہاتھوں کو لگتے ہیں، اور اس وقت تک ان پر ناپاکی کا ہی حکم ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی آخری ڈول کنویں سے باہر نکالا جاتا ہے اور شریعت کی طرف سے کنویں کے پانی پر پاکی کا حکم دیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی دفع حرج کی خاطر ان ساری چیزوں پر تبعاً پاکی کا حکم دے دیا جاتا ہے، حالانکہ بالیقین ان پر ناپاک پانی ہی لگا تھا۔ اور اس کی توجیہ یہ کہ ان سب اشیاء کی ناپاکی کنویں کی وجہ سے تھی، جب کنواں پاک ہوا تو تبعاً یہ اشیاء بھی پاک مانی جائیں گی۔ چنانچہ علامہ شامی علیہ رحمہ کنویں والے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصنف کا قول کہ یہ سب چیزیں پاک ہو جائیں گی، یعنی ڈول، رسی، چرخی اور پانی نکالنے والے کا ہاتھ تبعاً پاک ہو جائیں گے، کیونکہ ان اشیاء کی ناپاکی کنویں کی ناپاکی کی وجہ سے تھی، لہٰذا کنویں کی پاکی سے یہ اشیاء بھی پاک ہو جائیں گی حرج کی وجہ سے۔ جس طرح کے شراب کا مٹکا تبعاً پاک ہو جاتا ہے جب وہ شراب سرکہ بن جائے، یوں ہی استنجے کرنے والے کا ہاتھ پاک ہو جاتا ہے محل نجاست کے پاک ہوتے ہی۔ کنویں والے مسئلے کی طرح جس برتن میں ناپاک کپڑا دھویا جائے اس کے بارے میں بھی فقہا نے یہی فرمایا کہ اس برتن کی ناپاکی کپڑے کی وجہ سے تھی، جب کپڑے پر پاکی کا حکم دے دیا گیا تو برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں بھی کنویں والے مسئلے کی طرح اگر مشین کی دیوار یا ڈھکن وغیرہ پر کوئی تری یا قطرہ باقی رہتا ہے تو کپڑے پر پاکی کا حکم آتے ہی تبعاً مشین اور اس کی دیواروں پر پاکی کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور اب یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ یہ قطرے چونکہ پہلے جدا ہو کر دیواروں اور ڈھکن کو لگ گئے تھے لہٰذا یہ ناپاک ہی رہیں گے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فتویٰ، نجاست غیر مرئیہ والے کپڑے آٹومیٹک مشین میں دھونے سے پاکی کا حکم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کپڑے کو نجاست غیر مرئیہ جیسے پیشاب وغیرہ لگا تھا، اسے دھونے کے لیے مشین میں ڈال دیا گیا، آٹومیٹک واشنگ مشین نے خود ہی اس میں پانی اور کپڑے دھونے کا پاؤڈر لیا اور کپڑے دھو کر پانی نکال دیا اور کپڑوں کو خشک کر دیا، کیا اس طرح دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ کیا اس میں 3 بار دھونا پڑے گا؟ واضح رہے کہ مشین جب کپڑا خشک کرنے کے لیے اسپن کرتی ہے تو وہ اتنا پانی نکال دیتی ہے کہ اب نچوڑنے سے کوئی قطرہ نہیں نکلتا۔ نیز اگر وہ کپڑا پاک ہو گیا تو مشین کا وہ حصہ جہاں کپڑا دھویا گیا وہ بھی پاک ہوا یا اس کو دھو کر پاک کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نجاست غیر مرئیہ یعنی وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد دکھائی نہ دے، یہ اگر کپڑے کو لگ جائے اور اسے جاری پانی کے علاوہ کسی برتن وغیرہ یعنی ٹھہرے ہوئے تھوڑے پانی میں دھویا جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے 3 بار دھویا جائے اور ہر بار دھونے کے بعد اتنا نچوڑیں کہ مزید قطرہ نہ نکلے، اور اگر اسے نچوڑنا ممکن نہ ہو تو پھر ہر بار خشک ہونے کے بعد دوبارہ دھوئیں۔
یوں 3 بار دھونے اور نچوڑنے سے کپڑا پاک ہوگا۔ جہاں تک مشین میں دھو کر پاک کرنے کا تعلق ہے تو اولاً بہتر یہی ہے کہ کپڑا پاک کر کے پھر مشین میں دھویا جائے، لیکن اگر پہلے پاک کیے بغیر ہی مشین میں دھو لیا گیا اور اوپر مذکورہ 3 بار دھونے نچوڑنے والا طریقہ پورا ہو گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشین میں یوں ہو سکتا ہے کہ نجاست غیر مرئیہ والے کپڑے کو آٹومیٹک مشین میں ڈال کر 3 بار یوں دھویا جائے کہ ہر بار مشین پانی لے کر کپڑا دھوئے اور پھر اسپن کر کے اتنا نچوڑ دے کہ اب خود نچوڑنے سے قطرہ نہیں نکلے گا۔ جب 3 بار مشین اس طرح دھو کر نچوڑ دے گی تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر 3 بار یہ عمل نہ کیا گیا تو پھر کپڑا پاک نہ ہوگا۔ کنز الدقائق اور اس کی شرح بحر الرائق میں ہے کہ نجاست غیر مرئیہ 3 بار دھونے اور ہر بار نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ نجاست نکالنے کے لیے دھونے کا تکرار ضروری ہے اور نجاست زائل ہونے کا یقین یہاں ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہاں غلبہ ظن کو معتبر رکھا گیا، جیسا کہ قبلہ کی سمت کے معاملے میں غلبہ ظن کا اعتبار ہے، اور اس غلبے کی مقدار 3 بار دھونے سے مقرر کی گئی، کیونکہ غلبہ ظن 3 بار میں حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا آسانی کی خاطر اس ظاہری سبب کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ حلبہ میں محیط رضوی کے حوالے سے ہے کہ بہرحال نجاست غیر مرئیہ تو اس کو 3 بار دھویا جائے گا اور ہر بار نچوڑا جائے گا، کیونکہ جو رطوبتیں اس کپڑے وغیرہ میں جذب ہو جاتی ہیں وہ اکثر ایک مرتبہ دھونے سے نہیں نکلتی بلکہ بار بار دھونے سے زائل ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے اس بار بار دھونے کی مقدار 3 کے عدد کے ساتھ مقرر کر دی ہے۔ شرح منیہ کے حوالے سے علامہ شامی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ مذہب یہی ہے کہ غلبہ ظن کا اعتبار کیا جائے، لیکن اس کی تقدیر 3 سے کی گئی ہے، کیونکہ اکثر 3 بار میں غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور غیر مرئیہ کے سوکھنے کے بعد نہ دکھائی دے، اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول پر غلبہ ظن کا اعتبار ہے، یعنی جب گمان غالب ہو جائے کہ اب نجاست نکل گئی، پاک ہو گیا، اگرچہ یہ غلبہ ظن ایک ہی بار میں حاصل ہو یا زائد میں۔ اور دوسرا قول پر تسلیت، یعنی 3 بار دھونا شرط ہے اور ہر بار اتنا نچوڑیں کہ بوند نہ ٹپکے اور نچوڑنے کی چیز نہ ہو تو ہر بار خشک ہونے کے بعد دوبارہ دھوئیں۔ اس قول پر اگر یوں تسلیت نہ کرے گا طہارت نہ ہوگی۔ ایک جماعت علماء نے فرمایا یہ طریقہ خاص اہل وساوس کے لیے ہے، جسے وسوسہ نہ ہو وہ اسی غلبہ ظن پر عمل کرے۔ ان علماء کا قصد یہ ہے کہ دونوں قولوں کو ہر 2 حالت وسوسہ و عدم وسوسہ پر تقسیم کر کے نزع اٹھا دیں۔ اقول مگر یہ تطبیق عام متون کے ظاہر اطلاق کے مناسب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وسوسے والے لوگ دوسروں کی نسبت بہت کم ہیں، اور حکم کا اطلاق جو غالب اکثریت سے مختص ہے وہ عقل سے نہ تو بعید ہے اور نہ ہی غیر معروف، بخلاف اس کے عکس کے جیسا کہ مخفی نہیں۔ دوسری جماعت ائمہ نے فرمایا کہ قول ثانی قول اول کی تحدید و تقدیر ہے، یعنی یہ غلبہ ظن غالباً 3 بار میں حاصل ہوتا ہے، یعنی اعتبار غالب کا ہوتا ہے، اور احکام کی بنیاد بھی یہی ہے، قلیل و کمیاب سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اس تقدیر پر دونوں قول ثانی کی طرف عود کر آئیں گے۔ ہدایہ و کافی اور درر اور غنیہ و تنویر وغیرہ میں اسی طرف میل فرمایا، اور بے شک وہ بہت قرین قیاس ہے۔ بالجملہ دونوں قول نہایت بقوت ہیں اور دونوں کو ظاہر الروایہ کہا گیا اور دونوں طرف تصحیح و ترجیح۔ اقول مگر قول ثانی عام متون میں مذکور اور غالباً اسی میں احتیاط زیادہ اور اس میں انضباط ازید، اور آج کل اگر بعض لوگ محسوس ہیں تو بطیرے مداہن و بے پرواہ ہیں، انہیں ایک ایسے غیر منضبط بات بتانے میں ان کی بے پرواہی کی مطلق العنانی ہے، لہٰذا قول ثانی ہی پر عمل انسب اور الیق ہے، اور ہدایہ اور کافی کی توفیق حسن پر تو قول ثانی کے سوا دوسرا قول ہی نہیں۔ بہرحال ایک بار دھونے سے جبکہ زوال نجاست کا ظن غالب نہ ہو اور غالباً بلا مبالغہ سرسری طور پر ایک دفعہ دھونے میں ایسا ہی ہوگا تو اس صورت میں بالاتفاق طہارت حاصل نہ ہوگی۔ واضح رہے کہ مشین میں ناپاک کپڑا ڈال کر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اصولی طور پر یہ اسی وقت ناپاک ہونا چاہیے، لیکن خلاف قیاس ضرورت کے تحت فی الحال اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ جب یہ پانی کپڑے سے جدا ہوگا اس وقت تو اس کی ناپاکی کا حکم ہوگا، لہٰذا پہلی، دوسری اور تیسری مرتبہ جب پانی کپڑے سے جدا ہوگا تو وہ پانی تو ناپاک ہوگا، لیکن تیسری مرتبہ کے بعد کپڑا پاک شمار ہوگا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ بحر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ پانی نجاست کے ساتھ لگتے ہی ناپاک ہو جائے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ برابر ہے کہ کپڑا برتن میں رکھ کر اوپر سے پانی ڈالا جائے یا اس کا الٹ کیا جائے، یعنی برتن میں پانی ڈال کر پھر کپڑا ڈالا جائے، دونوں صورتوں میں جب تک پانی اپنے محل میں ہے
پاک ہے، اور جب یہ اس سے جدا ہوا تو یہ ناپاک شمار ہوگا، چاہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو چاہے نہ آئی ہو۔ اور کپڑا پاک ہونے کے ساتھ ہی طبعاً مشین بھی جو ہے پاک ہو جائے گی۔ یہ حکم بھی خلاف قیاس بطور استحسان دفع حرج کی خاطر ہے، اور اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو کنویں سے مخصوص مقدار میں پانی نکالنے پر کنویں کی دیواریں، ڈول اور رسی وغیرہ سب پاک ہو جاتے ہیں، جس کی تفصیل فتویٰ نمبر پہلے میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ بات واضح رہے کہ مذکورہ صورت میں کپڑا 3 بار دھونا اور نچوڑنا یہی زیادہ راجح اور محتاط قول ہے، اور اسی میں اطمینان زیادہ ہے۔ البتہ اگر محتاط فی الدین مسائل کو جاننے والا نجاست غیر مرئیہ والے کپڑے کو جاری پانی میں یا کثیر پانی میں دھو لے اور اسے 3 مرتبہ سے کم میں غلبہ ظن حاصل ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔